اپنے عزیزوں میں شیئر بھی کریں۔ میرے یوٹیوب دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سوانح عمری کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوانح عمری کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے سے قبل آپ کو بتا دوں کسی شخص کی زندگی کے حالات سوانح عمری ہوتے ہیں۔ کون سے حالات، کیسے حالات، ان کو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ مصنف، تالیف کرنے والا، ادب لکھنے والا یا کتب لکھنے والا۔ یہ اس کے معنی ہیں۔ ادب زبان کو کہتے ہیں، ہاں وہ کوئی بھی زبان ہو۔ یہاں ادب سے مراد اردو زبان ہے۔ اردو زبان کو لکھنے والا ادب لکھنے والا یا ادیب کہلاتا ہے۔ ادب کی بہت سی اصناف ہیں۔ اصناف صنف کی جمع ہے۔ صنف کا معنی قسم ہے۔ سوانح عمری کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سوانح کا معنی واقعات، قصے یا کہانیاں لکھنا ہے۔ عمری کے معنی عمر سے متعلق۔ تو سوانح عمری کا یہ معنی ہوا کسی شخص کی عمر سے متعلق واقعات لکھنا وغیرہ۔ عنوان ہمارا ہے سوانح عمری۔ اردو ادب میں حیات، سوانح عمری یا لائف سے مراد ہے اثر، نسل اور ماحول جیسے موثرات کے حوالے سے کسی شخص کی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام پہلوؤں کا ایسا جامع، مفصل اور معروضی مطالعہ جو اس کی زندگی کے ارتقاء اور اس کے ظاہر و باطن کو روشنی میں لا کر اس کی ایسی قد آدم اور جیتی جاگتی تصویر پیش کر سکے جس پر کسی اور کی تصویر ہونے کا مطلق گمان نہ گزرے، سوانح عمری ہے۔ سادہ لفظوں میں سوانح عمری سے مراد کسی شخص کی زندگی کے داخلی یعنی اس کے گھریلو معاملات، اس کے جو ذاتی ہیں یا اس کے خاندان تک محدود ہیں وہ، اور خارجی وہ جو اس کے گھر سے باہر، خاندان سے باہر معاشرے میں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ان سب کے بارے میں، اور اس کے ساتھ واقعات اور اس کے کارنامے وغیرہ، ان سب کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اس کے بارے میں ترتیب سے لکھنا سوانح عمری کہلاتا ہے۔ یہ کوئی مصنف ہی کر سکتا ہے۔ اس میں اس ترتیب کے ساتھ ساتھ لفظوں کا جمع بھی سوانح عمری میں پہنانا پڑتا ہے، یعنی مشکل الفاظ کی مدد سے عبارت رائی کر کے اور سوانح عمری میں حسن بھی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ادیب ہی کر سکتا ہے، اردو ادب کا جو ماہر ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو سوانح عمری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتی ہے، اس صنف کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اس لیے یہ معلومات میں نے آپ تک پہنچائی۔ کسی شخص کی داخلی اور خارجی، اس کی زندگی کے چھوٹے سے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک، اس کے جو واقعات ہیں، اس کے قصے، کہانیاں، وہ ترتیب سے ان کو لکھیں تو سوانح عمری کہلاتی ہے۔ کسی مصنف کے بارے میں بھی سوانح نگار سوانح عمری لکھ سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص کے بارے میں بھی لکھ سکتا ہے جو مصنف نہیں ہے، اس کے حالات و واقعات، اس کے قصے کہانیاں بھی وہ ترتیب دے کے لکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مصنف اپنے بارے میں خود لکھتا ہے، اپنی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے بھی اور معروضی ہر ایک چیز کو وہ واضح کرتا ہے، تو اسے خود نوشت سوانح کہیں گے۔ سوانح عمری کی بہترین مثالیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے لکھی ہے۔ وہ 4 جلدوں پر مکمل ہوئی، 2 جلدیں ابھی انہوں نے مکمل کی تھی کہ وہ واصل بحق ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے، تو 2 جلدیں باقیہ ان کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی ہیں۔ عنوان اتنا طویل تھا کہ 4 جلدوں میں بھی بڑے اختصار کے ساتھ، یعنی مختصر کر کے مکمل کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ عنوان جو ہے یہ مکمل نہیں کیا جا سکتا، اس کو کتابی شکل میں سارے کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ کسی ایک کتاب یا ایک کتاب کی 4 جلدوں میں اکٹھا کرنا ناممکن ہے۔ سوانح عمری کی ایک دوسری مثال شیخ سعدی شیرازی ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی، ان کی سوانح عمری مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی کے بارے میں سوانح عمری، شیخ سعدی شیرازی بھی مصنف ہیں اور الطاف حسین حالی بھی مصنف ہیں۔ الطاف حسین حالی نے دوسرے مصنف کے بارے میں سوانح عمری لکھی، جبکہ شبلی نعمانی نے سوانح عمری جو لکھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پوری کائنات کے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن سوانح نگار نہیں ہیں۔ خاتم النبیین ہیں، پیغمبر ہیں، بہترین معلم ہیں۔ تو کسی خاص شخصیت کے بارے میں یا کسی عام شخص کے بارے میں واقعات لکھنا سوانح عمری ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سوانح عمری اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اور سوانح عمری کی سمجھ آ گئی ہے، میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں یعنی میرے یوٹیوب دوست ہیں تو پھر آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیزوں میں اسے شیئر بھی کریں۔ عزیزوں کو شیئر کریں، ساتھ ان کو یہ کہیں کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ان کو بھی میری نئی نئی معلومات پہنچ سکیں اور وہ بھی آگے پہنچا سکیں۔ ان کو ساتھ یہ نصیحت بھی کر دیں کہ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں، چینل سبسکرائب بھی کریں اور اپنے عزیزوں میں بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔